ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر اس وقت حجاب کے حوالے سے کافی گفتگو کی جا رہی ہے اور ایک ہیڈنگ یہ چلائی جا رہی ہے کہ اسلام میں حجاب انواریہ نہیں، یعنی اسلام میں حجاب یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کس لیے کہا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اسلام میں حجاب انواریہ نہیں، گویا انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر وہ قرآن مجید کو پڑھتے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے کہ سرکار نے اپنی امت کو کیا تعلیم عطا فرمائی ہے، اور وہ شریعت مطہرہ کے تمام کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ضرور انہیں حجاب کا حکم قرآن مجید کے اندر بھی نظر آتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی نظر آتا، اور شریعت مطہرہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ضرور ملتا کہ شریعت نے ایک خاتون کو حجاب اور پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت کریمہ موجود ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 59۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر حجاب کا حکم، پردے کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ اے محبوب، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی جاہلیت کے دور کے زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بغیر پردہ کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، وہ عورتیں اپنے گھر سے بغیر پردہ کے، بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اور سورہ احزاب آیت نمبر 53 کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی اے مسلمانوں جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی استعمال کی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ یہ حکم ہے حجاب کا۔ آپ دیکھیں یہ حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک دن رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دو بیویوں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے وہ آ گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا، احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہیں۔ فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو،
یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی جو تشریف لاتے ہیں تو ان کے آنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے اس پر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تو نابینا ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو جب ایک نابینا صحابی سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا، حالانکہ وہ زمانہ بہتر زمانہ تھا، وہاں پر جو ہے لوگ متقی، پرہیزگار، نیک اور بڑے خشیت الہی اپنے دلوں میں رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ زمانہ بڑا مبارک تھا۔ لیکن اس زمانے میں جو مبارک زمانہ ہے، جو بہتر زمانہ ہے، اور صحابی جو آ رہے ہیں وہ نابینا بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا کہ پردہ کرو، اگرچہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں۔ تو جب اتنے مبارک اور ایسے بہتر دور کے اندر ایک نابینا صحابی سے پردے کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پردے کا حکم دیا، تو یہ دور تو بڑا پرفتن دور ہے۔ ہر طرف گناہ نظر آ رہے ہیں، ہر طرف گناہوں کا سیلاب بڑھتا نظر آ رہا ہے، تو کیا اس دور میں پردے کا حکم نہیں دیا جائے گا؟ پردے کا حکم یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی، اور خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہے، جو کہ ابھی ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے عرض کی۔ اور آپ دیکھیں حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل، مدارج النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے موت کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ بعد انتقال مجھے رات کے وقت دفن کرنا، تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ یہ وصیت فرما رہی ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ بعد انتقال مجھے رات کے وقت دفن کرنا، تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہیں، یہ ان کی وصیت ہے۔ اگر پردے کا کوئی حکم نہ ہوتا یا پردہ اسلام کے اندر ضروری نہ ہوتا تو کیا یہ وصیت فرماتی؟ لیکن یہ وصیت تھی کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اس لیے مجھے رات میں دفن کرنا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ پردہ اسلام کے اندر ضروری ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کے تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پردہ اسلام کے اندر ایک خاتون کے لیے ضروری ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام میں پردہ انواریہ نہیں، ضروری نہیں، یہ ایک غلط بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں موجود ہے۔ قرآن پاک کا بھی حکم یہی ہے کہ پردہ کیا جائے، اسلام کے اندر پردہ ضروری ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی موجود ہے، اور کئی صحابیات کے واقعات بھی کتابوں کے اندر پردے کے حوالے سے موجود ہے، اور سیدہ کائنات کی تو پوری بات ہم نے آپ کے سامنے بتائی، اور شریعت مطہرہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی پردے کا حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح طور پر شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔